अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं द नेशन गाइडर। मैं हूं काशिफ नईम। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो है मसनूई बारिश यानी आर्टिफिशियल रेन। लाहौर में इन दिनों स्मोक के बहुत बुरे हालात हैं, जिसकी वजह से जो स्कूल भी हैं वो भी बंद ऑफ एंड ऑन किए जा रहे हैं। इसके अलावा आज के दिन में 26 नवंबर तक जो है उन्होंने मास्क पहनने की पाबंदी लगा दी है। इसी तरह स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक बात हो रही है कि लाहौर में इस स्मोक के तदारुक के लिए मसनूई बारिश जो है वो बरसाई जाए। आज अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि मसनूई बारिश क्या है, ये कैसे बरसाई जा सकती है, इस पर लागत कितनी आती है और इसके नुकसानात क्या है। इसके अलावा अगर इतना पैसा लगा के भी क्या बारिश वाकई हो सकती है, और अगर बारिश शुरू हो जाए तो फिर वो रुक कैसे सकती है, क्या वो रोकी भी जा सकती है या नहीं। तो चलें अपनी इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा और आपको ताकि ये सारी मालूमात मिल सकें मसनूई रेन के बारे में। डियर व्यूअर्स, हालिया स्मोक के बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र लाहौर इस वक्त दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका है और इसका क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 450 से ऊपर जा चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिसंबर के आखिर तक या दरमियान तक कुदरती तौर पर बारिश के इम्कानात बिल्कुल भी नहीं हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र निगरान पंजाब हुकूमत की जानब से मसनूई बारिश बरसाने का जो फैसला किया गया है, हुकूमत की जानब से 28 और 29 नवंबर को मसनूई बारिश के लिए माहिरीन की कमेटी की तश्कील दे दी गई। टेक्निकल कमेटी के मेंबर और पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ जियोग्राफी के डायरेक्टर डॉक्टर मुनव्वर साबर ने कहा कि मसनूई बारिश पहले से मौजूद बादलों पर नमक छिड़क कर बरसाई जा सकती है। एक बार बारिश बरसाने के लिए 4 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। ये 4 करोड़ रुपया खर्चा आएगा डियर व्यूवर्स एक दफ़ा बारिश बरसाने के लिए। ये जो जियोग्राफी के डायरेक्टर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ जियोग्राफी के डॉक्टर मुनव्वर साबर, उन्होंने ये बताया है। बारिश से मौसमियाती सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि स्मोक हर साल शहर पर छाती है, जिसकी वजह से मैन मेड बारिश की हर साल जरूरत होगी। वाज़ेह रहे कि पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ जियोग्राफी के डायरेक्टर डॉक्टर मुनव्वर साबर ने 3 साल पहले मसनूई बारिश करने का तस्वर पेश किया था। खानपुर में इसका तजर्बा भी किया गया था। अब डॉक्टर मुनव्वर साबर साहब के बकौल इसका कोई जो है माहौल पर कोई असर नहीं पड़ता। अब हम अपनी वीडियो में देखेंगे क्या वाकई इसका माहौल पर कोई असर नहीं पड़ता या कुछ बुरे असरात इसमें मरतब होते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि मसनूई बारिश बरसाई कैसे जाती है। डियर व्यूअर, मसनूई बारिश बरसाने का जो अमल है वो भी काफ़ी दिलचस्प है, जिसमें पहले बादलों को केमिकल के ज़रिए बारी किया जाता है। मसनूई बारिश क्लाउड सीडिंग तकनीक के ज़रिए होती है। खुसूसी हवाई जहाज़ के ज़रिए 2 से 4,000 फीट की बुलंदी से बादलों के ऊपर सोडियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड और दीगर केमिकल छिड़के जाते हैं। इन केमिकल्स की वजह से बादलों में बर्फीले क्रिस्टल्स बनते हैं और बादल भारी हो जाते हैं और बारिश होने लगती है। डियर व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि ये जो मसनूई बारिश है इस पर जो केमिकल छिड़का जाता है वो किन किन तरीक़ों से छिड़का जाता है। तो उस केमिकल को छिड़कने के 2 तरीके हैं जो इस वक्त दुनिया में राइज किए जा चुके हैं। नंबर 1 तो क्लाउड सीडिंग, जो मसनूई बारिश के लिए जहाज़ के ज़रिए बादलों पर केमिकल छिड़के जाते हैं। इसके अलावा ज़मीन से भी रॉकेट फायर करके भी इन पर केमिकल छिड़का जा सकता है। ये रॉकेट के ज़रिए जो केमिकल छिड़का जाता है ये तरीक़ाकार ज़्यादातर चीन में इस्तेमाल किया जाता है, यानी मतलूबा कीमियाई मादों के रॉकेट तैयार करके इन्हें बादलों पर फायर किया जाता है और इस तरीके से मसनूई बारिश बरसाई जाती है। डियर व्यूअर्स, अब देखना यह है कि क्या हर किस्म के बादलों पर केमिकल छिड़क के मसनूई बारिश करवाई जा सकती है या कुछ खास किस्म के बादल होते हैं। डियर व्यूअर्स, हर बादल मसनूई बारिश के लिए मौजू नहीं। हर मौसम में ये बरसात हो सकती है। इसके लिए ख़ास माहौल दरकार होता है। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक 10 में से 3 किस्म के बादलों में मसनूई बारिश का तजर्बा किया जा सकता है। ऐसे बादलों को मसनूई बारिश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिनकी तह 7 से 10,000 फीट मोटी हो। मसनूई बारिश के लिए यह भी ज़रूरी है कि हवा में रतूबत यानी नमी 70 से 75% हो और हवा की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर फी घंटा हो। इन सारे अवामल की मौजूदगी में ही ये मुमकिन है कि मसनूई बारिश की जा सके या मसनूई बारिश का तजर्बा मुकम्मल तौर पर कामयाब हो सकता है। ये भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने मसनूई बारिश और स्मोक के तदारक के लिए चीन के माहिरीन माहौलियात की खिदमात लेने का भी फैसला किया है।
ڈیئر ویورز، یہ جو کلاؤڈ سیڈنگ ہے یعنی مصنوعی بارش جو ہے، یہ آج دنیا کے 50 سے زائد ملکوں میں یہ پروگرام چل رہے ہیں، جس میں امریکہ، چین، مالی، تھائی لینڈ، متحدہ عرب امارات، یہ سارے ممالک وہ ہیں جو خشک سالی کا مقابلہ کرنے کے لیے کلاؤڈ سیڈنگ یعنی مصنوعی بارش کا استعمال کر رہے ہیں۔ ڈیئر ویورز، کلاؤڈ سیڈنگ جو ہے، یہ مصنوعی بارش، یہ کوئی آج کا کام نہیں ہے، اس پر آج سے کام نہیں ہو رہا، بلکہ 1946 میں دو امریکی سائنسدان ونسٹ شیفر اور برنارڈ ونگو نے پہلی مرتبہ مصنوعی بارش برسانے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ انہوں نے ڈرائی آئس کا استعمال کر کے کامیاب کلاؤڈ سیڈنگ یعنی مصنوعی بارش کرانے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ انہوں نے ڈرائی آئس کا استعمال کر کے کامیاب کلاؤڈ سیڈنگ کی تھی، اور تب سے لے کر آج تک بہت سے ملکوں نے یہ کلاؤڈ سیڈنگ یعنی مصنوعی بارش کا جو ہے وہ تجربات کیے ہیں، یہ کامیاب بھی رہے ہیں، بارشیں برسائی بھی گئی ہیں، خاص طور پہ خشک سالی کے علاقوں میں بارشیں برسائی جاتی ہیں تاکہ وہاں پر خشک سالی ختم ہو سکے۔ 2008 میں بیجنگ اولمپکس کے دوران اس کا کامیاب استعمال کیا گیا تھا، اور اس کا استعمال اس لیے کیا گیا تھا کہ اس امر کو یقینی بنانا تھا کہ بارش افتتاحی اور اختتامی تقریب کا جو مزہ خراب نہ کر دے۔ اس کے لیے کلاؤڈ سیڈنگ تکنیک کی مدد سے وقت سے پہلے ہی بارش کرا لی گئی تھی۔ اب اس کا استعمال نجی پروگراموں میں بھی ہونے لگا ہے۔ آج کل کچھ ایونٹ آرگنائزر کمپنیاں جو ہے وہ شادی سے قبل بارش کرانے کا کام بھی کرتی ہیں تاکہ شادی کا دن رنگ میں بھنگ نہ پڑ جائے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ کیا یہ پاکستان میں یہ تجربہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے لاہور میں مصنوعی بارش کا، اس سے پہلے بھی پاکستان میں یہ تجربہ کیا جا چکا ہے؟ تو ڈیئر ویور، ایسا نہیں ہے، اس سے پہلے پاکستان میں مصنوعی بارش کا طریقہ جو ہے وہ استعمال کیا جا چکا ہے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے دور میں۔ تھر کے بعض علاقوں میں خشک سالی اور گرمی کم کرنے کے لیے 2000 میں یعنی 2000 میں کچھ تجربات کیے گئے تھے، اور یہ تجربات جزوی طور پر کامیاب بھی ہوئے تھے۔ بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ کراچی میں 1977 میں بھی مصنوعی بارش کا تجربہ کیا گیا تھا، لہٰذا پاکستان میں بھی یہ چیز کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ 1977 سے پاکستان میں بھی مصنوعی بارش برسانے کے تجربات کیے جا رہے ہیں۔ ڈیئر ویورز، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو مصنوعی بارش ہے، کیا اس کے کوئی نقصانات بھی ہیں یا صرف فائدے ہی ہیں؟ یعنی عام طور پہ تو یہ بڑا تاثر خوشگوار لگتا ہے کہ بارش برسا لی جائے، رم جم ہو رہی ہو، پانی برس رہا ہو، گرمیوں میں بھی جب بہت شدید گرمی ہوتی ہے تو مصنوعی بارش برسا لی جائے تاکہ گرمی کا زور کم ہو جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کے کوئی نقصانات بھی ہیں۔ تو چلتے ہیں ڈیئر ویورز، دیکھتے ہیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں۔ ڈیئر ویورز، مصنوعی بارش جہاں فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، وہیں اس کے نقصانات بھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بادلوں کو برسایا تو جا سکتا ہے، لیکن وہ اپنی مرضی سے ہی رکیں گے، یعنی اسے خود بعد میں روکا نہیں جا سکتا۔ دوسری بات، اس سے ماحول پر غیر فطری دباؤ بڑھ جاتا ہے، شدید ہبس اور گرمی بڑھ سکتی ہے۔ چونکہ بارش کے پانی میں کیمیائی مادے شامل ہوتے ہیں، اس لیے یہ پانی انسانی صحت کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ مصنوعی بارش برسانے کے اس عمل میں بہت سے کیمیکل استعمال ہوتے ہیں، جن میں کاربن ڈائی آکسائڈ، کیلشیم کلورائڈ، پوٹاشیم کلورائڈ، سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ، ایلومینیم آکسائڈ اور زنک شامل ہیں۔ تاہم ان میں سب سے زیادہ مہلک سلور آیوڈائڈ ہے۔ تنزانیہ میں پانی اور انسانی مسائل پر تحقیق کرنے والی ڈائریکٹر وکٹوریا نوگومو کا کہنا ہے کہ مصنوعی بارش سے بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں، جن میں ایڈز، ملیریا، کینسر جیسی مہلک امراض بھی شامل ہیں۔ ڈیئر ویورز، اس کے علاوہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی ایک تحقیق کے مطابق پانی میں حل نہ ہونے والا سلور آیوڈائڈ ایک زہریلا مادہ ہے جو پانی کو آلودہ کر دیتا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ یہ کیمیکل انسانوں، مچھلیوں اور دیگر جانداروں کے لیے زہر کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ کیمیکل جلد، سانس اور منہ کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ اس کی کم مقدار بھی نظام ہضم کی خرابی، گردوں اور پھیپھڑوں میں زخم کا سبب بنتی ہے۔ تو ڈیئر ویورز، اس سے پتہ چلا کہ یہ جو مصنوعی بارش ہے جو سننے کو بڑا خوشگوار تاثر دیتی ہے، اور اس سے یہ ظاہری طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسموگ ختم ہو جائے گی اور یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی، لیکن تحقیق سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اس مصنوعی بارش سے اسموگ تو شاید ختم ہو جائے، لیکن بیماریوں کا جو تناسب ہے یا مقدار ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ اب ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان میں اس وقت مصنوعی بارش برسانا ممکن ہے؟ تو محکمہ موسمیات کے ریجنل ڈائریکٹر شاہد عباس کے مطابق مصنوعی بارش برسانا کوئی مشکل عمل نہیں، لیکن اس تجربے
کے کامیاب ہونے کے لیے کافی صورتیں ہیں جن کے بغیر مصنوعی بارش برسانا ناممکن ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مؤثر کلاؤڈ سیڈنگ کے لیے کم از کم 40% یعنی 40% بادلوں کا ہونا اور ہوا میں سے کم 70% نمی ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہوا کی رفتار بھی بہت معنی رکھتی ہے، اور جب تک یہ صورتیں مکمل نہ ہوں مصنوعی بارش کا تجربہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ جب تک یہ کنڈیشنز نہیں ہوں گی پوری تو بارش کا یہ تجربہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ریجنل ڈائریکٹر محکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ مصنوعی بارش کا تجربہ اگر کامیاب بھی ہو جائے تو اس کو آلودگی ختم کرنے کے لیے مستقل حل تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بارش کے بعد آلودگی کم تو ضرور ہوگی مگر اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس میں دوبارہ اضافہ نہیں ہوگا۔ اس طرح انہوں نے جو گورنمنٹ کی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اور اس کے اندر جو ٹیکنیکل کمیٹی کے ممبر اور پنجاب یونیورسٹی آف جغرافی کے ڈائریکٹر تھے ڈاکٹر منور صابر، ان کی بات کو نگیٹ کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بارش کا کوئی بھی ماحول پر نیگیٹو اثر نہیں پڑتا، اس کے بہت سے نیگیٹو اثرات پڑتے ہیں، لہٰذا یہ مصنوعی بارش جو ہے وہ کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ اب ڈیئر ویورز، اصل حل کیا ہے؟ اصل حل ہے کہ ہم اپنے جو محکمے ہیں جو ہمارے فضائی آلودگی کو کنٹرول کرتے ہیں ان کو ایکٹیویٹ کریں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی وہیکلز ہیں جو دھواں چھوڑتی ہیں، جن کی وجہ سے پچھلے دنوں عدالت نے بھی یہ حکم دیا تھا کہ ان وہیکلز کو کنٹرول کیا جائے۔ اس کے علاوہ آلودگی کو کنٹرول کیا جائے، زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں، یہی اس کا حل ہے۔ کبھی بھی کسی چیز کا حل ہم غیر فطری طور پہ نہیں نکال سکتے، ہر چیز کا حل فطرت کے اندر موجود ہے، تو ہم فطری طریقوں پر عمل کر کے ہی ان مسائل پر قابو پا سکتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، اور میری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ۔